نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل ہم سب کے آقا اور مولا سید ابرار و اخیار امی مختار نائب پروردگار حبیب کردگار ہم گناہگاروں کے شفیع اور جس در پر کائنات کی ہر شے وسط خلوص و احترام درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اسی سرور کونین مالک دارین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ آج عید اضحیٰ کی 10ویں تاریخ ہے۔ عید اضحیٰ کو ہم بقرہ عید بھی کہتے ہیں، قربانی کا دن بھی کہتے ہیں۔ قربانی کا دن کہنے کا بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم مقصد ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، انسان کی زندگی میں کئی طرح کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ ایک قربانی ہوتی ہے مال کی قربانی، ایک قربانی ہوتی ہے وقت کی قربانی، ایک قربانی ہوتی ہے نفس جس چیز کو پسند کرے اس چیز کو چھوڑ دینے اور ترک کر دینے کی قربانی، ایک قربانی ہوتی ہے اپنے وقت کو لگا کر یعنی وقت کو صرف کر کر جہد و تقوی اختیار کرنے کی قربانی۔ عید اضحیٰ کو ہم متعدد طریقے سے دیکھیں تو ہمارے اس خوشی کے دن میں کئی طرح کی قربانیاں انبیاء کرام سے اور اولیاء اعظام سے ثابت ہو کر کے ہم تک پہنچی ہیں۔ اگر ہم بات کریں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کس طرح سے آپ کو لٹایا گیا، آپ کی گردن پر چھری چلائی گئی، جنت سے دمبا آنے کا کیا واقعہ ہے وہ سب آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کی سماعت کے اور آپ کے خانہ ذہن کے پیش نظر ہے۔ لیکن اس مختصر سے وقت میں
اگر ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی کو دیکھیں تو ایک باپ کو اپنے بیٹے سے بے پناہ شدت سے محبت ہوتی ہے، اور پھر وہ بیٹا بڑھاپے کے عالم میں پیدا ہوا ہو تقریباً 100 سال کی عمر کے بعد، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس باپ کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوگی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نیکی کو تم نہیں پا سکتے جب تک اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کے نزدیک محبوب ترین کوئی چیز تھی تو وہ تھا آپ کا بیٹا۔ سب سے زیادہ آپ کسی کو پیار کرتے تھے وہ تھے آپ کے بیٹے، جو آپ کے لخت جگر اور نور نظر تھے وہ تھے آپ کے بیٹے۔ جس بیٹے کے لیے آپ کا دل بے قرار تھا اس بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کو جب رب نے طلب فرمایا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یاد رکھیے گا، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن اور انس اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ راہ خدا میں جب ضرورت پڑے خود بھی قربان ہو جانا بچوں کو بھی قربان کر دے گا۔ دوسری طرف ہم حضرت ایوب علیہ السلام کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بے پناہ خوبصورت نبی، انتہائی دولت کے مالک، اچھے خاصے کاروبار کے مالک اور بزنس کے مالک، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا امتحان لیا تو میں نے پہلے بتایا کہ آپ سے اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح امتحان لیا۔ آپ کے بچوں کی وفات ہو گئی، آپ سے آپ کے کھیت، آپ کے گھر اور آپ کی جائیداد دور ہو گئی۔ کل تک جو لوگ آپ کے پاس بیٹھتے تھے اٹھتے تھے، آج آپ کے پاس بیٹھنے اور اٹھنے سے پرہیز ہو گیا۔ آپ کے جسم اطہر پر بتقاضے بشری اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرض کا عارضہ فرمایا، لیکن اس کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے گھر بار کی قربانی تو دے دی، مال و زر جائیداد کی قربانی دے دی، بچوں کی قربانی اور دوستوں کی قربانی دے دی، لب پر صرف یہی ترانہ رہا، اے اللہ جس چیز پر تو راضی ہے اس چیز پر تیرا بندہ ایوب راضی ہے۔ یہ قربانی کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ اب ہم اگر اولیاء اکرام کی بات کریں تو سر دست ہم بات کرتے ہیں حضرت امام حسین علی جدہ علیہ السلام۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، حضرت ایوب علیہ السلام کی قربانی، نبیوں کی قربانی سے بڑی کسی کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور اولیاء امت میں حضرت امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی کیا ہی بڑی قربانی ہے، اس کا اندازہ بھی ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس محبوب کے لیے بنا دی، اس محبوب کے نواسے کو کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا گیا۔ جس نواسے کے تعلق سے حبیب کردگار ارشاد فرمائے میرا یہ شہزادہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، اس جنتی سردار کو کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا گیا۔ جو اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا مفتی اور مجدد، مجتہد، اس ذات کو کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا گیا۔ مدینے کی گلیوں میں جو چلے تو لوگ اپنے اپنے چھتوں سے نہارے کہ محمد الرسول اللہ کا نواسا جا رہا ہے۔ اس پیار کرنے والے نواسے کو کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ کر کے جو روئے، اس نواسے کو کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا گیا۔ جو صدیق اکبر کی آنکھوں کا تارا، فاروق اعظم کا لخت جگر، حضرت عثمان کا نور نظر اور مولا کائنات کا جگر گوشہ، اس شہزادے کو کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا گیا۔ اور صرف شہزادے کو نہیں، شہزادے کے بچوں کو بھی ذبح کر دیا گیا، شہزادے کے بھائی کو بھی ذبح کر دیا گیا۔ شہزادے کی بچیوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے۔ سارے ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد حضرت امام حسین علی جدہ علیہ السلام کے لبوں پر اگر ترانہ تھا تو یہی تھا، اے مولا تو نے بچے دیے، تو نے زندگی دی، جب تک تیری رضا تھی میں نے زندگی جی، آج تیری رضا امام کی گردن پر ہے تو امام اپنی گردن تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو جس چیز پر راضی ہے تیرا بندہ امام حسین بھی اس چیز پر راضی ہے۔ یہ قربانی کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں۔ آج ہمیں قربانی کرنی، تو قربانی جانور مارکیٹ سے لے آئے، لا کر کے گھر میں ذبح کر دیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا نام قربانی ہے تو بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ قربانی اگر اسی چیز کا نام ہو، جانور کی گردن پر چھری رکھ کر ذبح کر دیا، اسی کو اگر قربانی کہتے ہیں تو قرآن پاک میں لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ آیت کریمہ نہیں آتی، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں لحومھا، اس جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤھا، اور نہ ہی اللہ کی بارگاہ میں اس جانور کا خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کچھ پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے نفس کی پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہارے بدن کی صافی اور ستھرائی پہنچتی ہے۔ اگر صرف جانور کے ذبح کر دینے کا نام قربانی ہے تو پھر اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ صرف خون بہا دینے کا نام قربانی ہے تو پھر اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا خون، جانور کا خون نہیں پہنچتا، نہ ہی اس کا گوشت پہنچتا ہے، اگر کچھ پہنچتا ہے ینالہ التقویٰ منکم، تمہارے دل کا، تمہارے نفس کا تقویٰ اور نفس کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ یہ آیت کریمہ بڑا ہی باریک سا نقطہ ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے
کہ قربانی کرنا یہ صرف جانور کے ذبح کر دینے کا نام نہیں ہے. ایک جملہ معترضہ سن لیں. ہم نے پہلے بھی بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قربانی کا خون زمین پر گرتا ہے، پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حدیث شریف. اسی کے پیش نظر آپ کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ جس کو قربانی کرنی ہے چاند دکھتے ہی ناخن کاٹنا چھوڑ دے، مونچھ کاٹنا چھوڑ دے، بدن کے کسی بھی حصے کا بال کاٹنا چھوڑ دے. جب اس کی طرف سے قربانی ہو جائے پھر اس کے بعد وہ مختار ہے، بال کٹائے، ناخن کٹائے، جو چاہے کرے. کیوں؟ بڑا ہی لطیف سا نکتہ ہے. انسان سراپا گنہگار ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کا ہاتھ گنہگار، ایسا نہیں ہے صرف اس کی نگاہ گنہگار، ایسا نہیں ہے صرف اس کی زبان گنہگار، ایسا نہیں ہے صرف اس کا کان گنہگار، بلکہ اس کی آنکھ بھی گنہگار ہے، اس کا کان بھی گنہگار ہے، اس کی زبان بھی گنہگار ہے، اس کی ناک بھی گنہگار ہے، اس کے ہاتھ بھی گنہگار ہے، اس کے پیر بھی گنہگار ہے، سینے میں دھڑکنے والا دل بھی گنہگار ہے، دل میں پیدا ہونے والا خیال بھی گنہگار ہے، اس کے ذہن میں جو باطل خیالات آئے وہ خیالات بھی گنہگار ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک جسم کا ایک ایک رواں گنہگار ہے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے فقہا اور بزرگان دین نے فرمایا کہ جس کو اپنی طرف سے قربانی کرنی ہو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلا قطرہ قربانی کا جب زمین پر گرتا ہے جس شخص کی طرف سے قربانی ہوتی ہے اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس وقت تک اپنے بالوں کو مت کاٹو، اس وقت تک اپنے ناخنوں کو مت تراشو جب تک تم قربانی نہ کر لو، تاکہ تمہارے جسم سے قربانی کے پہلے جدا ہونے والا بال گناہ کی حالت میں جدا نہ ہو، جدا ہونے والا ناخن گناہ کی حالت میں جدا نہ ہو. لیکن جب تم قربانی کر لیے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تمہارے جسم سے سارے گناہ جھڑ گئے. اب جب گناہ جھڑ گئے تو تمہیں ناخن کاٹنے کی بھی اجازت دے دی گئی، تمہیں بال کاٹنے کی بھی اجازت دے دی گئی، تمہیں بال تراشوانے کی بھی اجازت دی گئی، منہ زیر ناف صاف کرنے کی بھی اجازت دی گئی. کیوں؟ کیونکہ اب تم اپنے بدن کے لحاظ سے پاک، صاف اور ستھرے ہو گئے، اور اب تمہارے جسم سے بال کٹے گا یا ناخن کٹے گا تو وہ پاکی کی حالت میں کٹے گا، گنہگاری کی حالت میں نہیں کٹے گا بلکہ پاکی کی حالت میں کٹے گا. یہ بڑا لطیف سا نکتہ ہے اس میں. تو یہاں سے ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی کہ یہ حدیث پاک میں کیوں آیا کہ جب انسان قربانی کا پہلا قطرہ زمین میں ٹپکاتا ہے تو اللہ اس کے جسم کے گناہوں کو، سارے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس لیے کہ قربانی صرف جانور کے خون بہا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی نام ہے اپنے جسم سے گناہوں کو دور کر دینے کا، اپنے باطل کو سدھارنے کا، اپنے نفس میں پیدا ہونے والی خواہشات کو دور کر دینے کا، اور جس چیز کو شریعت مطہرہ پسند کرے اس چیز کو قبول کرنے کا، اور جس چیز کو شریعت مطہرہ ناپسند کرے اس چیز سے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو دور رکھنے کا. اب ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، قربانی کرنا صرف خون بہا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنا گناہ کو چھوڑ دینے کا نام ہے. قربانی آنکھوں کو سدھارنے کا نام ہے. قربانی دل میں پیدا ہونے والے شیطانی وسوسوں کو دور کر دینے کا نام ہے. قربانی زبان سے گالی گلوچ کو ترک کر دینے کا نام ہے. قربانی لقمہ حرام کو قربان کر دینے کا نام ہے. قربانی غلط باتوں کو سننا ترک کر دینے کا نام ہے.
قربانی اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں سے روک لو، اس بات کا نام ہے۔ قربانی اپنے پیروں کو غلط جگہ جانے پر روک لو، اس بات کا نام ہے۔ قربانی اپنی زبان سے سود کا لقمہ ہٹا دو، اس بات کا نام ہے۔ قربانی چٹر پٹر کھانے سے باز رہو، اس بات کا نام ہے۔ قربانی گالی اور گلوچ سے زبان کو روکو، اس بات کا نام ہے۔ قربانی ماں باپ کی خدمت میں اپنے وقت کو قربان کرو، اس بات کا نام ہے۔ قربانی اذان کے بعد مسجد میں حاضر ہو اور 10 منٹ 15 منٹ اللہ کی عبادت میں صرف کرو، اس بات کا نام ہے۔ قربانی قرآن عظیم کو جزدان میں سجا دینے کا نام نہیں، قرآن عظیم کی تلاوت میں اپنے وقت کو لگانے کا نام ہے۔ قربانی نماز میں اپنے وقت کو لگانے کا نام ہے۔ قربانی نفس کی خواہشات کو دور کر دینے کا نام ہے۔ قربانی اپنے ماں باپ کو رضا کرنے کے لیے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا نام ہے۔ قربانی بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کا نام ہے۔ قربانی بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دینے کا نام ہے۔ قربانی اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی کوشش کرنے کا نام ہے۔ قربانی باطل باتوں سے ہٹ کر کے نیک باتوں کو اختیار کر دینے کا نام ہے۔ قربانی اللہ رب العزت جس چیز پر راضی ہو اس چیز کو کرنے اور جس چیز سے ناراض ہو اس چیز کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ قربانی سنت رسول علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ قربانی جھوٹ کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ قربانی چغلی سے باز رہنے کا نام ہے۔ قربانی صرف بریانی اور پلاؤ میں منہمک ہونے کا نام نہیں، بلکہ اپنے غریب دوستوں اور غریب بھائیوں کے پیٹ پر بھی توجہ دینے کا نام ہے کہ ان کے پیٹ میں دانا گیا ہے یا نہیں گیا ہے۔ قربانی عید اور بقرعید میں صرف اپنے بچوں کو نیا کپڑا پہنا دینے کا نام نہیں، بلکہ اپنے پڑوسی کو دیکھنے کا نام کہ اس کے بچے نیا کپڑا پہنے ہیں یا نہیں پہنے ہیں۔ اگر نہیں پہنے ہیں تو اپنے بچے کا ایک جوڑا اس پڑوسی کے بچے کو دے دینے کا نام قربانی ہے۔ قربانی صرف خود گھر میں جانور ذبح کر دینے کے بعد کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ پڑوسیوں کو اور غریب بچوں کو نادار لوگوں کو بلا کر کے ان کی ضیافت اور مہمان نوازی کرنے کا نام قربانی ہے۔ قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اب ہم کو سمجھ میں آ گیا قربانی کرنا صرف جانور کے خون بہا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنا اس بات کا نام ہے انسان اپنے آپ کو سدھار لے اور اللہ اور رسول جیسا چاہتے ہیں ویسا بن جائے، گناہوں کو قربان کر دے، گناہوں کو ترک کر دے اور اللہ کی مرضی کے مطابق تیار ہو جائے، کھڑا ہو جائے۔ جب بندہ اس طرح سے قربانی کرے گا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ قربانی ہے، ورنہ تو صرف خون بہانا اور گوشت کا کھا لینے کا نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق تیار ہو جانے کا نام، قربانی ہے رسول اللہ کے منشا کے مطابق تیار ہو جانے کا نام۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اب ہم اپنے معاشرے میں غور کریں، ان میں سے کون سی چیز ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے؟ کیا قربانی کرنے والا نماز کا پابند ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا قربانی کرنے والا جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا قربانی کرنے والا چغلی کرنا چھوڑ دیتا ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا قربانی کرنے والا بد نظری چھوڑ دیتا ہے؟ بالکل نہیں۔ قربانی کرنے والا گالی دینا چھوڑ دیتا ہے؟ بالکل نہیں۔ رات تک فلم دیکھے آج قربانی کی ہے، کیا قربانی کرنے کے بعد فلم دیکھنا چھوڑ دیا؟ بالکل نہیں۔ قربانی کرنے کے بعد شراب پینا چھوڑ دیا؟ بالکل نہیں۔ قربانی کرنے کے بعد سود کھانا چھوڑ دیا؟ بالکل نہیں۔ قربانی کرنے کے بعد بری جگہ پر جانا چھوڑ دیا؟ بالکل نہیں۔ قربانی کرنے کے بعد ماں باپ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی؟ بالکل نہیں۔ قربانی کرنے کے بعد بچوں کی دینی صحیح تعلیم و تربیت پر توجہ دی؟ بالکل نہیں۔ قربانی کرنے کے بعد مسجد میں مؤذن اذان دے رہا ہے، کیا آپ اس کی اذان کو سن کر کے لبیک کہنے آئے؟ بالکل نہیں۔ قربانی کرنے کے بعد ایک طرف قربانی ہوئی، دوسری طرف سے گناہوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف قربانی ہوتی ہے، دوسری طرف سے فحاشی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف سے قربانی ہوتی ہے، دوسری طرف سے جھوٹ بولنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ارے حد تو یہ ہے
کہ قربانی کروانے کا جو سلسلہ کرتے ہیں جانوروں میں بے پناہ جھوٹ بولتے ہیں. 12,000 کا جانور لائیں گے تو کہیں گے 20,000 کا جانور ہے, 20,000 کا جانور لائیں گے تو کہیں گے کہ یہ 30,000 کا جانور ہے. ایسے شخص کی قربانی کا کیا مطلب کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی بھی پیش کرے تو جھوٹوں کا سہارا لے کر کے پیش کرے, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو جھوٹ کا سہارا لے کر کے اللہ کو راضی کرے. کیا اللہ ہمارے جھوٹ سے راضی ہوگا؟ اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور, ہمارے دل کو بھی جانتا ہے, دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. کیا اللہ کو نہیں پتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ ہم چوری کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کو نہیں پتا ہم زنا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کو نہیں پتا ہم گالی دے رہے ہیں؟ اور نوجوان ساتھیوں, جب اللہ کو ہر چیز پتا ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے, ہمیں یہ بھی پتا ہے حساب و کتاب کا ٹوکرا لے کر کے جب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے تو فرشتے ہم سے بہت ہی باریک حساب و کتاب لیں گے. ہمیں یہ بھی پتا ہے قبر کے عذاب کس طرح ہے, ہمیں یہ بھی پتا ہے جہنم کی آگ کس طرح ہے, ہمیں یہ بھی پتا ہے جہنم کے فرشتوں کے کوڑے کس طرح ہے, ہمیں یہ بھی پتا ہے قبر کے سانپوں کا کیا حساب و کتاب ہے, ہمیں یہ بھی پتا ہے قبر کے بچھو اور گوجر اور کھجوروں کا کیا حساب و کتاب ہم سے ہوگا. ہم کو ہر چیز پتا ہے, اس کے باوجود ہماری عملی زندگی میں فرق کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ ہمیں ہر چیز پتا ہے, اس کے باوجود ہماری عملی زندگی میں تبدیلیاں کیوں نہیں آتی ہیں؟ ایک باپ اگر اپنی چھوٹی بچی کا چہرہ دیکھتا ہے تو بچپن سے ہی اس کی شادیوں کا انتظام کرنے لگتا ہے. 1 سال زیور اکٹھا کرتا ہے, دوسرے سال جہیز کا سامان اکٹھا کرتا ہے, تیسرے سال اس کی شادی میں کھانا بنانے کی تیاریوں میں جو انتظامات ہو ان کے انتظامات میں لگتا ہے, چوتھے سال اس کے کپڑے لاتا ہے, 5ویں سال اس کی دیگر ضروریات کو پورا کرتا ہے, 6ویں سال اس کے جہیز کا سامان اکٹھا کرتا ہے. ایک باپ اپنی بیٹی کی اتنی فکر کرے کہ پیدا ہوتے ہی 20 سال بعد اس کی شادی کرنی ہے, لیکن 20 سال بعد کی تیاری وہ آج سے ہی کر رہا ہے, تو ایک انسان جب پیدا ہوا اور 70 سال 80 سال 60 سال کی زندگی اس دنیا میں گزارا اور اسے پتا ہے ایک ایک لمحے کا حساب اس کو اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے, اور اتنا سخت حساب ہوگا, اتنا سخت حساب و کتاب ہوگا. اللہ ارشاد فرماتا ہے میری پکڑ سب سے زیادہ سخت ہے, اس کے باوجود اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی تیاری نہ کریں تو بتائیں ہمارا بڑا بڑا آفیسر بننا کس کام کا ہے, ہمارے بڑے بڑے ڈاکٹر بننا کس کام کا ہے, بڑا بڑا لیڈر بننا کس کام کا ہے, ہم بڑے بڑے منصبوں پر آ جائیں کس کام کا ہے. شریعت کی نگاہ میں تو ہم بے وقوف اور احمق ہی رہیں گے, کیونکہ شریعت کی نگاہ میں عقل مند وہ ہے جو اللہ کو راضی کر لے, رسول اللہ کو راضی کر لے. دنیا کو راضی کرنے والا شریعت کی زبان میں کبھی عقل مند نہیں ہوتا. شریعت کی زبان میں عقل مند وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور جس سے رسول اللہ راضی ہو جائے. تو اب ہمیں کیا نتیجہ ملا؟ ابھی 10 بجے ہمارے حافظ صاحب جائیں گے آپ کے گھروں میں قربانی کرنے, اور جب 1 بجے اذان ہوگی تو 2 صف ہمیں یہاں پر دکھے گی. یہی ہماری قربانی. کل دیکھیں گے تو آدھے نوجوان بھیڑا گھاٹ میں دکھیں گے, آدھے نوجوان برگی میں دکھیں گے, آدھے نوجوان پائلی میں دکھیں گے, آدھے نوجوان بیئر بار میں دکھیں گے, آدھے نوجوان ادھر ادھر چھپ کر کے ڈھپلا کھیلیں گے, جوا کھیلیں گے, اور آدھے نوجوان اسکولوں میں اور راستوں میں کھڑے ہو کر کے لڑکیوں کو چھیڑنے کی تیاری کریں گے. اسی کا نام قربانی. اگر یہی قربانی ہے تو آپ ہمیں بتا دیں دین کی کس کتاب میں یہ قربانی لکھی ہے. سب سے پہلے میں آپ کا قائد بن کر کے آگے آگے چل چکا, لیکن آپ نہیں دکھا سکتے کیونکہ ہمارا دین کسی کو تکلیف نہیں دیتا. ہمارا دین یہ درس دیتا ہے جس طرح تمہارے گھر کی بہن بیٹیوں کی عزت اسی طرح سے دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت. ہمارا دین یہ درس دیتا ہے کہ بھوکوں کو دیکھو کھانا کھلاؤ, پیاسوں کو دیکھو پانی پلاؤ, ننگوں کو دیکھو کپڑا پہناؤ, بیماروں کو دیکھو دوا کراؤ, بیواؤں کو دیکھو انتظامات کر دو, یتیموں کو دیکھو کھانا پینا اور غذاؤں کا انتظامات غذاؤں کے کر دو. ہمارا دین تو ہم سے یہ درس دیتا ہے اور ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے, لیکن اس کے برعکس ہم قربانی کے نام پر جتنے گناہ کرتے ہیں, خدا کی قسم اس میں سے اگر ہم نے گناہ کو ترک کرنا نہیں چھوڑا تو ہمارے عاقبت بے پناہ برباد ہو جائے گی, بے حد خراب ہو جائے گی.
اور قبر میں ہمیں ایک ایک چیزوں کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو قربانی کرنا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے گوشت اللہ تک نہیں پہنچتے، تمہارے خون اللہ تک نہیں پہنچتے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اگر اللہ کی بارگاہ میں کچھ پہنچتا ہے تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری صاف صفائی اور تمہاری ستھرائی پہنچتی ہے۔ سمجھ میں آیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ صرف خوشی میں لا کر کے 12,000 15,000 20,000 اپنی حیثیت کے مطابق بکرے کو، بڑے جانور کو ذبح کر دینے کا نام قربانی نہیں ہے۔ اچھا پھر اس میں بھی ریاکاری، اتنی ساری ریاکاریوں کا مجسمہ اور سراپا تو ہم ہیں، لیکن جو فعل کر رہے ہیں قربانی کا اس میں بھی ریاکاری۔ محلے کے 4 لوگ جانور لے کر کے آئے تو 5واں یہ سوچتا ہے میرا جانور ایسا ہوگا جو ان 4 پر بھاری ہوگا، اور لا کر کے بیچ روڈ پر باندھ دیا گیا ایک بہت لمبا چوڑا سا۔ اگر یہی لمبا چوڑا جانور اس نیت سے لایا جاتا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنے جانوروں کو فرما رکھو، تندرست رکھو، بہت مضبوط اور توانا بناؤ، کیونکہ تمہیں جب حشر میں گزارا جائے گا تو تمہارے قربانی کے جانوروں پر گزارا جائے گا۔ اگر جانور کمزور ہوگا تو تم گر جاؤ گے، جانور مضبوط ہوگا تو تم آگے نکل جاؤ گے۔ اگر اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے وہ اچھا جانور لاتے تو خدا کی قسم بے پناہ اجر کے مستحق ہوتے، لیکن وہ اچھا جانور اس حدیث کے پیش نظر نہیں لائے۔ اچھا جانور اس لیے لے کر کے آئے کہ ذیشان بھائی بولے بہت مضبوط جانور ہے، رئیس بھائی بولے بڑا ہی مضبوط اور توانا جانور ہے، فلاں شخص بولے فلاں کے یہاں تو آج 1 لاکھ روپے کا جانور آیا ہے، اتنا تمہیں کہلوانا ہے تو کہلوا لیے۔ جب آخرت میں فرشتے پوچھیں گے کہ قربانی ہوئی تھی، تم کہو گے ہاں ہوئی تھی، اللہ کی بارگاہ میں فرشتے کہیں گے اے اللہ اس نے قربانی تو کی تھی لیکن اس لیے نہیں کی تھی کہ اللہ راضی ہو، اس لیے کی تھی کہ بندوں کو دکھانا ہے۔ تو اللہ بھی ارشاد فرما دے گا کہ بندوں کو دکھانا تھا، جاؤ ہم نے دنیا میں دکھا دیا، یہاں پر تمہاری قربانی کا کوئی اجر نہیں ہے اور نہ ہی تمہاری قربانی کا کوئی ثواب۔ کیا مطلب نکلا؟ اتنے دکھاوے کی کیا ضرورت؟ اللہ دیا ہے، ہم نے ایسے ایسے بزرگوں کے بارے میں پڑھا ہے، ایک قربانی اپنی طرف سے، ایک قربانی اپنے باپ کی طرف سے، ایک قربانی اپنی ماں کی طرف سے، ایک قربانی اپنے استاذ کی طرف سے، ایک قربانی پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کی طرف سے، اور ایک قربانی احمد مختار سید ابرار و اخیار محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ کسی نے آ کر کے پوچھا تو اتنے سارے جانور کھڑے ہیں اور اس شخص نے، اللہ والے نے کہہ دیا یہ ان کی طرف سے ہے، 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 یہ ان کی طرف سے ہے۔ بندہ ایک ہے لیکن سینکڑوں قربانی کر رہا ہے۔ تاریخ میں ایسی بھی مثال ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کوئی کہ وہ اللہ والے اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے قربانی کر رہے تھے۔ یہ نہیں کوئی دکھا سکتا کہ وہ پبلک کو یہ بتانے کے لیے قربانی کر رہے تھے کہ دیکھو میں بہت بڑا رئیس ہوں۔ یہ کوئی نہیں دکھا سکتا کہ لوگوں کے دل میں وہ اپنا روب بٹھانے کے لیے قربانی کر رہے تھے، بلکہ جو بھی کہے گا وہ یہی کہے گا کہ ان کی قربانی اگر خود کی طرف سے بھی ہوئی تو اللہ کے لیے، رسول اللہ کی طرف سے بھی ہوئی اللہ کے لیے، استاذ کی طرف سے ہوئی تو اللہ کے لیے، والدین کی طرف سے ہوئی تو اللہ کے لیے، اور امت کی طرف سے اگر کسی نے ایصال ثواب کے لیے قربانی کی تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ بندوں کو دکھانے کے لیے۔ تو آپ قربانی کریں لیکن یاد رکھیں قربانی میں صرف خون نہ بہائیں، اپنے جسم کے گناہوں کو اس خون کے ساتھ بہا دیں۔ آپ قربانی کریں لیکن قربانی میں صرف جانور کا خون نہ بہائیں، اپنی زبان کی غلاظت اس خون کے ساتھ بہا دیں۔ آپ قربانی کریں صرف خون نہ بہائیں، اپنی زبان کا جھوٹ اس خون کے ساتھ بہا دیں۔ آپ قربانی کریں صرف خون نہ بہائیں، اپنی نگاہوں کی غلطیاں اس خون کے ساتھ بہا دیں۔ قربانی کریں خون صرف نہ بہائیں، اپنے جسم میں پیدا ہونے والے گناہوں کی لذت اس خون کے ساتھ بہا دیں۔ آپ قربانی کریں صرف خون نہ بہائیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جو عیسیٰ اور جو قربانی چاہیے اس قربانی پر تیار ہو کر کے اپنے جسم کے سارے گناہوں کو اس خون کے ساتھ بہا دے۔ پھر میں کہتا ہوں اور فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ کی قربانی صحیح قربانی ہے، اور وہ قربانی ہے جس
کو اللہ اور رسول پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنے نفس کے گناہوں کو قربانی کے خون کے ساتھ نہیں بہایا تو صرف خونی بہانا کہلائے گا میرے بھائی، یہ قربانی نہیں کہلا سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نوجوان ساتھیوں ہاتھ اٹھاؤ ذرا، سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ کسی کو کچھ پوچھنا ہے قربانی کے تعلق سے؟ جو بھی مسئلے آپ کو پوچھنے ہو وہ مجھ سے فون پر پوچھ لیں۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ سارے لوگ نماز کی تیاری کریں اور مجھ سے نماز کا طریقہ سنیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں جو گناہوں کی سیاہی ہے اس سیاہی کو دور فرمائے، اور اعمال صالحہ کی برکتوں سے ہمارے سینوں میں نور پیدا فرمائے۔